طریقے پر ابھی یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہمارے یہاں کے سیاسی شعبے میں جو خرابیاں اور منکرات پائے جا رہے ہیں، مثلاً آتش بازی، پٹاخے بازی، تکبر، فخر و غرور، الزام تراشی، جھوٹ، کرپشن، رشوت کا لین دین، حرام خوری اور اسی کے ساتھ ساتھ ذات پات اور برادری کے سلسلے میں عصبیت، یہ وہ گناہ ہیں جنہیں ہم سے دور کر دیا گیا اور ہمیں ان سے دور کر دیا گیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ ساری برائیاں انفرادی اور اجتماعی طریقے پر سامنے آ رہی ہیں۔ اسٹیج لگا لگا کر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اسٹیج سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جب وہاں سے کچھ کہا جاتا ہے تو چوک چوراہوں پر، نکڑوں پر اور ہوٹلوں پر بیٹھ کر لوگ تبصرے کرتے ہیں، جھوٹ اور چغل خوری کی باتیں، الزام تراشی کی باتیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو منکرات ہیں ان سے بچا جائے، تعمیری سیاست کی جائے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کر کے آپ دکھائیں گے، اس پر بات ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ذاتیات پر آپ گفتگو کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی منکر پایا جا رہا ہے، مثلاً آتش بازی کی جا رہی ہے، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، ہنر بازی کی جا رہی ہے، نوجوان چیختے چلاتے اپنے لیڈر کے ساتھ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، بے تکی حرکتیں کر رہے ہیں، گلال پھینک رہے ہیں یا لگا رہے ہیں، اس طرح کی جتنی حرکتیں ہیں وہ سب شرعاً ناپسندیدہ ہیں۔ اور اگر کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی مصلح، کوئی واعظ، کوئی خطیب اس پر کوئی گفتگو کرتا ہے تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی کا آدمی ہے، یہ فلاں پارٹی کا آدمی ہے، یہ فلاں پارٹی کا آدمی ہے، ان کو نہیں کہتا ہے، ان کو نہیں کہتا ہے، ان کو نہیں کہتا ہے۔ یعنی کوئی اپنی غلطی لینے کے بجائے دوسرے ہی کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ یہ طریقہ کار نہایت نازیبا ہے۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے عوام کی ہمت بڑھتی جا رہی ہے، اور علماء کے سلسلے میں جو احترام، جو عزت ان کے دل میں ہونی چاہیے وہ دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ جس کا جو جی چاہتا ہے سوشل میڈیا پر لکھ دیتا ہے، اور سوشل میڈیا کی برکت سے بڑے بڑے مفکرین بھی ہمارے شہر میں پیدا ہو گئے۔ پہلے کوئی بہت مشکل سے کوئی مفکر اسلام بیچارہ پیدا ہوتا تھا، آج کل تو جو پتھر ہٹائیے اس کے نیچے سے 1 درجن مفکر اسلام نکل رہے ہیں، اور وہ اپنا فکر و نظر سوشل میڈیا پر تحریر کرنا فرض عین سمجھتے ہیں۔ کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی بات منفی، نہایت گھٹیا، اخلاق سے گری ہوئی بات، سچی باتیں لکھی جا رہی ہیں، اور علماء کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ کسی بھی طرح برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں صاف کہہ رہا ہوں کہ سیاستداں چاہے وہ کسی پارٹی کے ہوں، ان حرکتوں کو قابو میں کر لیں، ورنہ اس کا نہایت سنگین نتیجہ ظاہر ہو۔ اگر آپ اپنے سیاسی فائدے کے لیے، اگر آپ اپنی سیاست کی دکان چمکانے کے لیے اپنے ورکروں کو اس طرح کھلا چھوڑ دے رہے ہیں اور وہ علماء کی عزتوں سے کھلواڑ کریں گے تو اسے علماء کا طبقہ برداشت نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ بھی مجھے عرض کرنی ہے کہ یہ جو ہمارے حضرات ہیں، ہمارے عام مسلمان بھائی ہیں، وہ کسی سیاسی پارٹی میں ہیں اور وہ ورکر بنے ہوئے ہیں، کارکن بنے ہوئے ہیں، مبارک ہو، جس پارٹی میں آپ کو جانا ہے شوق سے جائیے۔ لیکن آپ یہ مت کیجیے کہ آپ کسی سیاسی پارٹی میں ہیں تو اس کا غلط بھی صحیح، اس کا حرام بھی حلال، اس کا ناجائز بھی جائز، انبھک بن کے مت رہیے۔ یہ نہ کیجیے کہ آپ کا جو سیاسی لیڈر ہے اس کی بھینس کے گوبر کو بھی حلوہ ثابت کیجیے۔ یہ آپ کا فرض نہیں ہے۔ آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ جو غلط بات ہے غلط کہیے، جو غیر شرعی کام ہے اس سے خود بھی بچیے، دوسروں کو بھی بچائیے۔ اگر آپ کا سیاسی لیڈر کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو ٹوکنے کی جرأت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ غلطی کے پیچھے پیچھے خود بھی چلنے لگے، غلط کام کو آپ نے بھی اختیار کر لیا۔ اور جو سیاسی لیڈران ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھ کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے، منکر ہو رہا ہے، اسراف فضول خرچی کی جا رہی ہے، یہ ذات پات اور برادری واد کو بڑھایا جا رہا ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے مفاد کے لیے وہ اس کو نظر انداز کریں، مگر اس کی وجہ سے ان کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔
ان کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ دنیا کا منصب ہمیشہ رہنے والا نہیں، دنیا کی زندگی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ آج آپ ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ کرسی رہے گی، کرسی والا چلا جائے گا، یا کرسی والا ہے تو کرسی گر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ کا اقتدار دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ بڑے بول سے، برے بول سے انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی سیاست کریں جس کی وجہ سے دنیا آخرت میں ہماری پکڑ نہ ہو۔ تو بنیادی طریقے پر تنظیم علماء، ائمہ، حفاظ شہر کی جانب سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے کہ ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داران کو کہہ رہے ہیں، وقت بھی جائے گا، خط بھی لکھا جا رہا ہے، رابطہ کیا جا رہا ہے، ہم ان کو توجہ دلا رہے ہیں کہ جو برائیاں آپ کے سائے میں پنپ رہی ہیں ان کو آپ روکیے، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر اس کے بعد بھی علماء کرام کی نکیر پر اس طرح کی حرکتیں ہوئیں جو کی جا رہی ہیں تو پھر ہم اس پر کوئی سخت اقدام کریں گے، اور تنظیم علماء، ائمہ، حفاظ شہر کی جانب سے نام بنام ہم اس بات کو پھر لوگوں تک پہنچائیں گے کہ یہ غیر تعمیری تخریبی سیاست کی جا رہی ہے، اور یہ ایسا غلط کام ہے جو شریعت اور کتاب و سنت کے خلاف ہے، اور ہم اسے کسی قیمت پر نہیں چلنے دیں گے۔ دوسری بات اسی سے جڑی ہوئی مجھے یہ کہنی ہے، ابھی ایک واقعہ پیش آ گیا اور ماشاءاللہ اس کو حل کرایا گیا۔ مولانا مفتی حسنین صاحب، مولانا عمران اسجد صاحب اور مفتی عامر صاحب اور دیگر حضرات علماء تشریف لے گئے، بات چیت ہوئی، بہتر نتیجہ سامنے آیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک اچھا عمل ہوا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی تحسین کریں، آپ اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں کہ جس سے معافی مانگنے والے شخص کو بھی تکلیف ہو، جن لوگوں کا معاملہ ہے ان کو بھی تکلیف ہو۔ یہ جو ہمارے اقدام کی آڑ لے کر اپنا سیاسی بغض نکالا جا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے اور اس کی کسی طرح پذیرائی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہمارا صاف کہنا ہے کہ جو اقدامات تنظیم کی طرف سے ہوں اس کو اسی دائرے میں رہنے دیجیے، دوسروں کو اس میں دخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور غلاف کعبہ اوڑھ کر زمزم کے نام پر پیشاب بانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں، اور عوام سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کی سیاست کو صحیح رخ دینے کے لیے آپ بھی اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنا مزاج بدلیں، اپنا رویہ بدلیں، غیبت سننے سنانے اور اس کو چسکے لے لے کر یہاں وہاں بیان کرنے سے بچیے۔ غیبت کرنا بھی حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے، اور غیبت کی باتوں کو ادھر ادھر پھیلانا بھی ناجائز ہے۔ بس اتنی ہی بات عرض کرنی ہے۔ انشاءاللہ تنظیم علماء، ائمہ، حفاظ شہر کی جانب سے ہم لوگ اس سلسلے میں فکر مند رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے۔ آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ آپ حضرات میڈیا کے ہیں، ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، اور میڈیا کے بھی بعض حضرات جو جھوٹ فساد ان کا زیادہ پھیلا رہے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ بھی معاون بنیں گے تو آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ اس لیے جھوٹ فساد، الزام تراشی کی باتوں کو زیادہ مت عام کیجیے، ورنہ اللہ کے یہاں آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔